2 دن خلق الارض فی یومین، 2 دن لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں، پھر تمہارے رہائش کے قابل ہو، پھر کیا کیا؟ جعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ، وقدر فیہا اقواتہا، پھر زمین کے اندر تمہارا سٹور، خزانہ، تمہاری قیامت تک آنے والی ضروریات، اس سب میں کتنے دن لگائے؟ 2 دن مزید، تو یہ سارا عرصہ کتنا ہوا؟ فی 4 ایام، فی 4 ایام، فی 4 ایام۔ اے انسان تو بڑا ہی محتاج تھا، تیری محتاجی کی وجہ سے صرف اس ایک ذرہ زمین پر تیرے رب نے پورے 4 دن خرچ کیے، 4 دن۔ پھر اب کیا ہے؟ اب اوپر سیارے اور اوپر خلا اور 97% ناقابل دید، اور اوپر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر، اور پھر اللہ کے فرشتے، اور جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل، اور عرش کے فرشتے، پھر کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، پھر لوح محفوظ، پھر جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے انہار، اشجار، ثمار کے ساتھ، پھر جہنم اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی بھڑک اور چٹخ کے ساتھ۔ یہ جہنم، وہ جنت، وہ عرش، وہ کرسی، وہ قلم، وہ لوح محفوظ، وہ 7 آسمان، اور وہ ارب فرشتے۔ أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله۔ میرے نبی نے کہا آسمان چیختا ہے، چٹکتا ہے، اور وہ کیوں نہ چیخے اور چٹکے کہ 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں، مگر وہاں فرشتے کی پیشانی سجدے میں ہے، 4 انگلی کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جب اللہ بنانے لگا تو کتنا وقت لگایا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ او میرے بندو، پھر باری آئی 7 آسمان بنانے کی، اور جنت اور دوزخ اور فرشتے بنانے کی، تو یہ سب کچھ میں نے صرف 2 دن میں بنا دیا، صرف 2 دن۔ 7 آسمان 2 دن، جنت 2 دن، جہنم 2 دن، عرش 2 دن، کرسی 2 دن، قلم 2 دن، لوح محفوظ 2 دن، ملائکہ 2 دن۔ یہ سب کچھ ناقابل دید اور نہ اس کا احاطہ کیا جائے، نہ گنا جا سکے، 2 دن، اور یہ ایک ذرہ 4 دن کہ یہاں سب سے زیادہ محتاج مخلوق نے وقت گزارنا تھا۔ کروڑوں پہیے گھومیں گے تب اس کی زندگی کا ایک قدم اٹھے گا، کروڑوں نظام گردش کریں گے تب اس کا سانس کا تار جڑے گا، کروڑوں نظام حرکت میں آئیں گے تب آنکھوں کے نور سے اسے نظر آئے گا، ارب نظام حرکت میں آئیں گے تب اس کے پیٹ میں غذا ہضم ہو کر اس کا جزو بدن بنے گی، 2 محدود قسم کے نظام حرکت میں آئیں گے تب یہ سننے کے قابل، چلنے کے قابل، اٹھنے کے قابل، بیٹھنے کے قابل ہوگا۔ اس کائنات کا سب سے محتاج ترین فرد انسان، اور سب سے غنی اللہ۔ آج کے انسان کی بہت بڑی گمراہی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کافر بھی، مومن بھی، آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا۔ جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے، وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے، جنگ سے بچنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو بڑھاتے جاؤ زندگی کے ہر شعبے میں، آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دانشور ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو، وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا، وہ تو میں آپ ہی کر لیسا۔ میرے بھائیوں، زمین تو اللہ کی ہے، پاکستان والوں کی تو نہیں ہے۔
یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں، امریکہ والوں کی تو نہیں ہیں، یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے، یہ یورپ والوں کی نہیں ہے، یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے، یہ خوبصورت 14ویں کا چاند گھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے، یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے، یہ جھل ملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق پہ پھیلی ہوئی سرخیاں یہ میرے اللہ کی ہیں، یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے۔ اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور گھلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا، مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل، یہ سب تو میرے اللہ کا ہے، یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے، یہ انسانوں کا تو نہیں ہے۔ کس کی زمین ہے؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی۔ ہوائیں کس کی ہیں؟ یرسل الریاح مبشرات، آسمان کس کے ہیں؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بادل کس کے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، بارش کس کی ہے؟ انا صببنا الماء صبا، کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ انزل من السماء ماء، اسے بہاتا کون ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها، دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، زمین میں غلے کس نے بھرے؟ وقدر فیہا اقواتها، لوہے کو سخت کس نے بنایا؟ وانزل الحدید فیہ بأس شدید، آگ میں تپش کس نے رکھی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، زمین سے غلوں کو کس نے اگایا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آپس میں محبتیں کون لاتا ہے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بلندیاں کون دیتا ہے؟ وللہ العزۃ ولرسولہ، حکومت کون دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، کون چھین لیتا ہے؟ وتنزع الملک ممن تشاء، اونچا کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء، ذلیل کون کرتا ہے؟ وتذل من تشاء، خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر، طاقت کس کی ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زندگیوں پر کون حکمران ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، رزق کے دروازے کھول دیے، تنگ کر دیے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں، بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہی مضمون ایک اور طرح، قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہی مضمون دوسری طرح، فلا اقسم رب المشارق والمغارب، یہ سارا قرآن پکار رہا ہے، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، خزانے اللہ کے، پانی اللہ کا، آگ اللہ کی، پتھر اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، سختی اللہ نے بنائی، پانی کو اللہ نے بہایا، کوئلے کو ہیرا بنا کر چمک عطا فرمائی، پتھر کو زمرد بنا کر خوبصورت بنایا، مٹی اور پتھر کو ملا کر سونا بنایا، چاندی کو بنایا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی ملک ہے، حکومت ہے، کوئی شریک ہے؟ الملک لا شریک لا، الملک لا شریک لا، کوئی اس کا وارث ہے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ لم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے؟ لم یلد، اس کی کوئی ٹکر کا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، ولم یکن له کفوا احد، اس کے سوا کسی اور نے کچھ بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، دکھاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ اللہ کے سوا پانی کون لایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بتاؤ اللہ کے سوا
پھل پھول غلے کس نے نکالے؟ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو قرار رہنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ وہ عرش والا اللہ ہے جو کڑوے اور میٹھے کو چلاتا ہے، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا۔ میرا اللہ یہ پردہ ہٹا لے تو ساری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے، ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے گا۔ سمندروں کی کڑواہٹ اور زمین کے اندر کے گندے پانی کی کڑواہٹ سب میٹھے چشموں کو برباد کر دے۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے وہی ابھی تو میں ساری باہر کر رہا تھا اب اندر آ جاؤ، اپنے آپ میں آ جاؤ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اب اپنے گریبان بٹن کھولو، اندر جھانکو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیکھو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تمہیں تو بھول گیا میں تیرا رب تو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک گندا پپکتا پانی کا قطرہ تھا۔ من نطفۃ امشاج، تو دو پانیوں کے ملاپ سے بنا، پھر تو 3 اندھیروں میں تھا۔ فی ظلمات ثلاث، پھر تمہیں تصویر تیرے اللہ نے بنا کے دی۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر تیری آنکھوں کے خوبصورت نظام تیرے اللہ نے بنائے۔ الم نجعل له عینین، پھر زبان تیرے اللہ نے دی۔ ولسانا، اس کو خوبصورت پردوں میں تیرے اللہ نے بند کیا۔ وشفتین، پھر 2 راستے تجھے اللہ نے دکھائے۔ وہدیناہ النجدین، پھر تجھے اللہ نے سننا، دیکھنا، بولنا سب کچھ دیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تجھے بولنے والا، سننے والا، چلنے والا تیرے اللہ نے بنایا۔ پھر میرے اللہ کی دھمکی قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر میں آنکھیں ختم کر دوں، اگر میں کان ختم کر دوں، تمہارے دلوں پہ مہرے لگا کر تمہیں پاگل کر دوں، بے عقل کر دوں، من الہ غیر اللہ، لاؤ کسی کو تمہیں سب کچھ واپس کر کے دے دے۔ اس سے اور خطرناک بات ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ایک عذاب کا کوڑا برساؤں اور تم سب کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دوں، مٹا دوں اور تمہارا نشان نہ رہے، کچھ کر لو گے نہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات، یہ جو میرے نافرمان ہیں یہ بھول گئے ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں دھسا دوں، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ احساس تک نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا تخت شاہی ہو، شادیانے ہو، گارڈ آف آنر ہو، بازار بھرپور ہو، پیا فیکٹری کا گھوم رہا ہو، زمین کا سینہ پھٹ رہا ہو، دانا غلہ نکل رہا ہو، اور اچانک تیرے رب کا امر آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے، تو کچھ روک لو گے نہیں، اس سے بھی سخت، اس سے بھی خوفناک۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، موت نہ دوں، آنکھیں نہ لوں، کان نہ لوں، ایسے ہی ہو، لیکن ایک دم میرا امر آئے اور بیٹھا کوئی بندر بنا دوں، کوئی خنزیر بنا دوں، کوئی کتا بنا دوں، کوئی سانپ بنا دوں، کوئی بلا بنا دوں، کوئی چوہا بنا دوں، روک لو گے۔ ساری کائنات اللہ کی غلام، انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام۔ میرے بھائیو، آج کا انسان گمراہ ہو گیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اپنے اجتماعی انفرادی، اپنے گھر کے، بازار کے، دفتر کے، فیکٹری کے، حکومت کے، عدالت کے، گاؤں کے، شہر کے، صوبوں کے، ملکوں کے، قوموں کے، سیاست کے، عدالت کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اللہ کو شامل کیے بغیر، اللہ کو ساتھ لیے بغیر، اللہ کے رسول کو رہبر بنائے بغیر۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی روشنی کے بغیر دنیا میں انسان سے گمراہ ترین مخلوق کوئی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے نور کے بغیر انسان سے بھٹکا ہوا کوئی قافلہ کوئی نہیں۔ یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہلے پھر التفات دلے، دوستاں رہے نہ رہے۔ اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ میں لاؤ، اللہ کے رسول کو سے پوچھو، ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے، اسی بھمر میں رہیں گے اور کشتی کنارے نہ لگے گی۔ میرے نبی نے کہا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرنا۔ حسن بصری سے پوچھا گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو ارشاد فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافر سے مشورہ نہ لینا کہ اس کی تمہاری ترجیحات میں فرق ہے۔ کافر جنت کو نہیں جانتا، جہنم کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ تمہیں کبھی صحیح مشورہ نہ دے گا
تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا گزر گاہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا اصلی گھر ہے، تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا عیش اور لذت کا جہان ہے، تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اصلی گھر ہے، تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کا ذہن یہ ہے کہ تم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ ہے، اور اس کا ذہن یہ ہے کہ سب کا مالک میں خود ہوں، تمہارا ذہن یہ ہے کہ جنت اصل زندگی ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا ہی جنت ہے، تمہارا ذہن یہ ہے کہ جہنم بڑی خوفناک ہے، اس کا ذہن یہ ہے یہی گرمی بڑی خوفناک ہے، یہی سردی بڑی خوفناک ہے، تمہاری اس کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی۔ کافر کو مشیر نہ بناؤ۔ اب میں کیا رونا رہوں؟ سب سے بڑا مشیر وہ ہے جو باہر سے آتا ہے، سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو باہر سے آتا ہے۔ ہاں، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہوگا، اللہ کے رسول کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ عزت چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا وہ تو عزت من تشاء، آؤ نا میرے پاس، عزت دوں گا۔ ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تو ذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، آؤ اس کے در پر، وہ ذلتوں سے بچائے گا۔ تم رزق چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، تم آؤ میں کھول دوں گا۔ تم محبتیں چاہتے ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، تم چاہتے ہو ہمارا جھنڈا بلند ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے تو اللہ جو کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارا فرد ہو یا مجمع ہو، ایک ہو یا ایک عرب ہو، تم اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کو اپنا بناؤ، تم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، پھر اللہ سے پوچھو یا اللہ میں کیا کروں؟ میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان اب بیچ میں کوئی براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں تو وہ جواب دے یہ کر یہ نہ کر، تو میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو بتا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ کرو، جو کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ مت کرو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ ذلتیں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں، عزتیں میرے نبی کے طریقے کو اپنانے میں۔ تو میرے بھائیوں، جاتا ہوا رمضان ہے اور آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے، اس غلطی کو محسوس کرو کہ ہم اللہ کو اپنے بیچ میں نہیں لا رہے، اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں۔ انجمن تاجران اپنے مسائل حل کر رہی ہیں، اور انجمن ارائیان اپنے مسائل حل، انجمن راجپوتان اور انجمن فلاں انجمن زمینداران، ہمارے مسائل یہ نادانوں کے ٹولے ہیں، یہ نادانوں کے ٹولے ہیں جو اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنا اور ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہوگا 4 دن چوپڑی روٹی کھا لینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسائل تو آگے آ رہے ہیں، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، مسئلہ تو وہ آ رہا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حقیقت جسے تم جان نہ سکو، وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، تم پاکستان کی جیل سے ڈرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اصل جیل کون سی ہے؟ وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین، ہائے وما ادراک ما علیون، تم پاکستان کی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو اور قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وما ادراک ما علیون، وہ اصل اسمبلی کہاں ہے؟ جہاں میرا اللہ خود براجمان ہوگا، خدا خود میر مجلس بود شب جاہے کے مندودم، جہاں اللہ خود میزبان ہو اور تم مہمان ہو، اور بیچ میں پردہ نہ ہو، بیچ میں آڑ نہ ہو، اور اولین و آخرین جمع ہو۔ اور میرے اللہ اسمبلی کا لفظ ہی اتنا گندا ہے کہ وہاں میں چسپا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مثال اللہ نے بھی اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے۔ کہاں میرے اللہ کا نور، کہاں چراغ کا نور، کہاں اللہ اور کہاں چراغ، کہاں اللہ اور کہاں زیتون کے تیل کی روشنی،
تو یہ مثال دی جاتی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. کہاں میرے اللہ کا نور اور کہاں ہمارے چراغ کا نور. لیکن اللہ مثال دے رہا ہے. اس لیے میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے اس کی ایک حیرت ہے. ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے. جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس میں گھاس سبز نہیں ہے، سفید ہے، نورانی سفید گھاس. وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے؟ جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرۃ المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس میدان مزید میں اڑا اور اڑا اور اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا. یہ وہ میدان ہے. جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں، اس میں ایک سفید نقطہ اللہ کے نبی کو دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں. کہاں کہ یہ میدان مزید ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، ترستے کان اس کی آواز سنیں گے، بھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے. اس کو دیکھ کر اد لذت دیدارش خسروچ تمام گفتن سردادن و جہدادن نہ دیدار رخ یارے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غت سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکت با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. یہ مختلف فارسی کے شعر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مزید ہے جو اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے. میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ اور اس کے سام اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی تھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش. لیکن 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 یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے. دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے. ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. اور جنت یا حبت الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر في رشاقة أبيض تختال في حلل حرائر سندس استبرق وأساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت للطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أبلد. یہ تو شاعر ہے، شاعروں کے چھوڑو اللہ کی سنو، اللہ کی سنو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کیسی ذواتا افنان، ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہامتان، اوپر والی جنت کیسی فیہما عینان تجریان، نیچے والی جنت کیسی فیہما عینان نضاختان، اوپر والی جنت کیسی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت کیسی فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے والی جنت کیسی متکئین على رفرف خضر وعبقري حصان، اوپر والی جنت کیسی فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اور كأنهن الياقوت والمرجان، اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیچے والی جنت کیسی فیہن خیرات حصان اور حور مقصورات في الخيام، اور لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبون. وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے، وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے، وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. وہ جنت وہ جنت وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور 1000 سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے، نظر دائیں بائیں نہ جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. وہ جنت وہ جنت وہ جنت ہے جب میرا اللہ کہے گا اسمبلی آ گئی،
سب سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بچھو گئے، پیچھے انبیاء اور اس کے پیچھے صدیقین، اس کے پیچھے شہداء اور صالحین، اور سب سے چھوٹے درجے کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر، اور میرے اللہ کی آواز۔ میرے ممبر ہیں، پانی نہیں پیتا ہوں میں، عادت ہے بیان میں، اب گلا جواب دے گیا۔ ہاں، میرے اللہ کا اعلان، میرے بندے آ گئے ہیں، ممبران اسمبلی آ گئے، بھائی انہیں کوئی کھانا تو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ میں، دسترخوان لگے گا۔ کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا؟ ایک کونا، دسترخوان ایسے ہوتا ہے، ایک کونا، ایک کنارہ، جس پر ایک آدمی دنیا میں بیٹھ جاتا ہے، میرے اللہ کے دسترخوان کے ایک کنارے کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہوگا۔ کھلاؤ بھائی، کھلاؤ بھائی، جب کھائیں گے نا تو جنت کے کھانے انہیں حقیر نظر آئیں گے۔ پھر میں اللہ کہے گا پلاؤ بھائی، میرے مہمانوں کو پلاؤ بھائی۔ پھر جب پینا شروع کریں گے تو تسنیم جیسی شراب بھی ہلکی ہو جائے گی اور معین جیسی شراب بھی چھوٹی پڑ جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی۔ پھر میرے اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھل تو فاکہۃ مما یتخیرون، وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے۔ پھر میرا اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناؤ، تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جوڑے تبدیل ہو جائیں۔ یہ نہیں کوئی بنائن لاؤ تو چولا لاؤ تو سلوار لاؤ، نہیں، ایک دم پہلا جوڑے تبدیل ہو جائیں گے، ایک نظر اور دوبارہ دیکھا تو جوڑے تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ، تو ایک ہوا چلے گی جس کا نام ہے مثیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی تمہیں ایسے خوشبو نہ لگا سکے۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے ممبر آ گئے، میرے مہمان آ گئے، میرے مہمان آ گئے، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی بدل لیے، خوشبو بھی لگا لی، میرے بندو راضی ہو، خوش ہو، راضی۔ تو اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے والا ہے۔ تو کہیں گے وہ کون سا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کون سا، وعدے تو سارے پورے ہو گئے، سب کچھ مل گیا۔ تو میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ، آج اپنے رب کا دیدار کرو، یہ وعدہ باقی ہے۔ رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے، تو ایسے پردے ہٹیں گے اور آنکھیں ایسے لگ جائیں گی، سانس بند، دل کی دھڑکن کے سوا آواز نہیں سنائی دی۔ جس کو بن دیکھے سجدوں میں پکارا، جسے مجموعوں میں تنہائیوں میں پکارا، آج وہ اللہ سامنے آ گیا۔ یوسف کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھوکے کی بھوک اتر جاتی تھی، پیاسی کی پیاس دور ہو جاتی تھی۔ اللہ کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ تو پردے ہٹیں گے اور میرا اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا۔ کیا وہ وقت ہوگا اور میرا اللہ کہے گا پہلی بار دیکھ، اے میرے سچے بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے۔ سچے بندو، جھوٹے نہیں، سچے بندو۔ مرحبا بالطائعین، اے میرے فرما بردار بندو، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے۔ مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیت وراءوا عہد وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین۔ میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی روتے اور ڈرتے رہے، آج ان کا رب ان کا استقبال کرتا ہے۔ میرے وہ بندے جنہوں نے میرے ساتھ کیے وعدے نبھا دیے، میرے وہ بندے جو تنہائی میں بھی مجھ سے ڈرے اور مجموع میں بھی مجھ سے ڈرے، میرے وہ بندے جو نیکی کر کے بھی مجھ سے لرزتے رہے، آج تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے۔ ہاں، تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اللہ کی رضا کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملے اور اللہ کی جنت میں اس کا مہمان بن کر ابدی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کے رسول کو بیچ میں لاؤ۔ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم بھٹکتے رہیں گے۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کی جو تباہی ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے، نفرت ہی نفرت ہے، جنگ ہی جنگ ہے، بے برکتیاں۔ اس کا ایک علاج ہے، حکومتوں سے امید مت رکھو، نہ ان کے خلاف نہ ان کے قریب ہے، بیمار ہو، پاؤں سے نہیں چل سکتے ہو، مسجد دور ہے،
یہ دھرتی تو تیرے قریب ہے، زمین پہ گر جا، زمین پہ بھی نہیں اتر سکتے، ڈاکٹر نے روکا ہے، چارپائی پہ ہی گر جا اور اس کے آگے سر رکھ دے کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو فیصلہ کر، وہ فیصلہ نہ کرے تو یہ حکمران بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، اللہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے آگے گر جاؤ، اللہ کے آگے گر جاؤ، نافرمانیوں سے توبہ کرو۔ جب ماں باپ ذلیل ہو رہے ہوں تو کوئی حکومت ہمیں نہال نہیں کر سکتی، جب بازاروں میں موسیقی ہی موسیقی ہو تو کوئی حکومت ہمیں سرسد نہیں کر سکتی، جب عورت کے پاؤں میں گھنگرو ہو سے ایمان ریزہ ریزہ پرزے پرزے ہو رہا ہے تو کوئی حکومت ہمیں نہال نہیں کر سکتی، جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو اور عورتوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو اور اس کی سرتال پہ نسل کی نسل ناچ رہے ہو، جب سارا بازار سود پہ چلا جائے، جھوٹ فراڈ فریب تجارت بن جائے، جب گالی دینا شیوا بن جائے، اذان سن کے 95% نماز کو نہ آئے، روزہ رمضان کا چھوڑ دیا جائے، زکوٰۃ چھوڑ دی جائے، میرے بھائیوں جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے تو اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے رات کا آنسو نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو، جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو۔ ان کی سڑکیں، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کو دنیا میں صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے، یورپ ہو یا ایشیا، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ، آج سب زخمی انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، تڑپتی انسانیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو، وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے؟ جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں، وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہم نے مان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہم نے جانا اور بھلایا، وہ پہچانتے نہیں ہم نے پہچانا اور بھلایا، وہ رسول نہیں مانتے ہم نے مان کے بھلایا، وہ قرآن کو جانتے نہیں ہم نے مان کے ٹھکرایا، وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے ہم نے دستور مان کے اس کو پرزے کیا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے جھکو، یہ مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ در مصطفیٰ سے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس کا علم زندہ ہے، اس کا علم سلامت ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، اس کی سیرت سلامت ہے، اس کی ہر ادا سلامت ہے، اس کا بول سلامت، اس کی حرکت سلامت، اس کا سکون سلامت، اس کا رونا سلامت، اس کا ہنسنا سلامت، اس کی خلوت سلامت، اس کی جلوت محفوظ، اس کی خلوت محفوظ، اس کی جنگ محفوظ، اس کا امن محفوظ، اس کی امامت محفوظ، اس کی قیادت محفوظ، اس کی سیاست محفوظ، اس کی تجارت محفوظ، اس کی معاشرت محفوظ، اس کی گھریلو زندگی محفوظ، اس کی بازار کی زندگی محفوظ، وہ مسجد میں، وہ گھر میں، وہ بازار میں، وہ میدان جنگ میں، وہ عدالت کی کرسی پر، وہ مسالت کی کرسی پر، وہ قیادت کی کرسی پر، وہ سیادت کی کرسی پر، وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے یا تلوار کو میدان میں ڈالے، میرے حبیب کی پیدائش سے وفات تک ہر ادا محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے، اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا۔ اس کی زندگی اپناؤ، اس کا علم زندہ سلامت محفوظ موجود،
اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ سنو الی مفاتیح الجنہ، تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، سنو بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے۔ سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا، سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے آگے چلنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا، کوئی صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والا، جس کی شفاعت کو جنت کا در کھلے، جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا۔ بھائیو بھائیو محمدی حلیہ بناؤ، محمدی پاسپورٹ بناؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ محمدی فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، یہ نئی پولیس آئی ہے، ان کی اپنی ایک وردی ہے، ایک موٹر وے پولیس ہے، ان کی اپنی وردی ہے۔ تم محمدی وردی میں آ جاؤ، تم محمدی وردی میں آ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی طرح ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے قرآن نہ بدل سکے، ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے میرے نبی کے فرمان نہ بدل سکے۔ وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، وہ 1400 سال پہلے خود تھا اور آج اپنی حدیث کے ساتھ موجود ہے، اپنے اقوال کے ساتھ موجود ہے، اپنی سیرت کے ساتھ موجود ہے، اپنے فرمان کے ساتھ موجود ہے۔ اس امت نے سینہ بسینہ علم لیا، سند بسند علم لیا، اخباروں سے نہیں لیا، رسالوں سے نہیں لیا اور بغیر سند کے نہیں لیا۔ یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے۔ ایک بہت بڑے طبقے کو شیطان نے گمراہ کیا کہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ وہ ایسا اسلام سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بغیر بھی کوئی قرآن کو سمجھ پائے گا، اللہ کے نبی کو بیچ میں لائے بغیر بھی کوئی قرآن کی مراد کو سمجھ پائے گا۔ اس کی مراد وہی جانے جس پر اترا، اس کی مراد وہی جانے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرمان ہم تک پہنچائے۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ، اس کا علم محفوظ، ہمارے پاس علم سند کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہ علم نہیں ہے کہ آج نصاب بدل گیا، اگلے سال پھر بدل گیا، 3 سال بعد ساری کتابیں بدل گئیں۔ ہمارا قرآن نہیں بدلا، ہماری حدیث نہیں بدلی۔ یہ 1400 سال ہوں یا 14,000 سال ہوں، میرے نبی کے علم پر اللہ کی چھاؤں اور اللہ کا سایہ رہے گا۔ میں 29 واسطوں سے اللہ کے نبی اور میں 29 واسطوں سے تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، ہوا میں نہیں بول رہا، ایسے سینہ بسینہ اور استاد با استاد ہمارے پاس چیز ہے۔ میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے لیا، انہوں نے خیر محمد سے لیا، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے یحییٰ بن سعید، اور یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم سے علقمہ بن وقاص، اور اس سے عمر بن خطاب، اور اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 31 واسطوں سے میرا نبی کہتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کے دکھاؤ، ایسا علم لا کے دکھاؤ۔ یہ 14ویں صدی کے لیے نہیں، یہ 14,000 صدی کے لیے بھی ہے، یہ 14ویں صدی کے لیے بھی ہے، یہ پہلی صدی میں بھی بلندیاں دینے والا، آج کی صدی میں بلند کرنے والا، ایٹمی دور ہو، راکٹ کا دور ہو، خلا کا دور ہو، ہر دور میں
یہ راکٹ تو یہاں جا رہا اور تمہارا نبی بغیر راٹ کے سدرۃ المنتہا بھی پار کر رہا ہے. پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے آدم استقبال کو، دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریا عیسیٰ استقبال کو، تیسرے آسمان پر یوسف استقبال کو، چوتھے آسمان پر ادریس استقبال کو، پانچویں آسمان پر ہارون اور چھٹے پر موسیٰ اور ساتویں پر ابراہیم اور سدرۃ المنتہا تک جبریل اور آگے جبریل کے بھی پر جلے اور اس کے اوپر میرے نبی کا سفر ہوا. پھر میرے اللہ کا عرش بھی پیچھے، دروازے بھی پیچھے، عرش بھی پیچھے اور اللہ اور میرے حبیب کے درمیان 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ محمد رسول اللہ ہے. ہاں ہم اس کے پیچھے ہیں جو اللہ کے عرش تک پرواز رکھتا ہے. ہم اس کے پیچھے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے. میرے نبی کا خاندانی نسب نامہ بھی محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن حیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوة بن عرضي بن ذي الشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوه بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے جو آدم تک موجود ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے. عدنان تک متفق علیہ، ابراہیم علیہ السلام تک مختلف فی، ابراہیم علیہ السلام سے آدم تک مختلف فی. امام بخاری نے تائید کی ہے، ابن اسحاق نے تائید کی ہے. یہ میرا نبی ہے، یہ اس کی زندگی ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آج توبہ کرو، آج توبہ کرو اور محمدی وردی میں آؤ، محمدی اخلاق میں آؤ، محمدی معاشرت میں آؤ. پنجابی معاشرت چھوڑو، پٹھانوں والی معاشرت چھوڑو، بلوچوں والی معاشرت چھوڑو، سندھی معاشرت چھوڑو. نہ سندھی بنو، نہ پنجابی بنو، نہ پٹھان بنو، نہ بلوچ بنو، نہ بلوچستانی بنو، نہ بروہی بنو، نہ سرائکی بنو، نہ مکرانی بنو، نہ ایرانی بنو، نہ تم عربی بنو، تم محمدی بن جاؤ. غلام محمد بنو، غلام رسول بنو، غلام مصطفیٰ بنو، غلام نبی بنو. تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اللہ اپنا پیارا بنا لے گا. تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اللہ ناراض ہے. منا لو، منا لو. وہ تو رمضان میں خود کہہ رہا ہے آ جاؤ منا لو، آ جاؤ منا لو، آ جاؤ منا لو. میں پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر. جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی، شیطان قید ہو گئے. ایک فرشتے کا اعلان بھلائی کرنے والے ابشر و اقبل، اور ایک فرشتے کا اعلان برائی کرنے والے، برائی کرنے والے یمن و اکثر، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا. اچھائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے پیچھے آ. اور میرے اللہ کی ندا، کوئی ہے توبہ کرنے والا آ جاؤ، کوئی مانگنے والا آ جاؤ، کوئی بخشش لینے والا آ جاؤ، کوئی جنت کا طلبگار آ جاؤ، کوئی روٹی کا طلبگار آ جاؤ. آؤ 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 اور مانگو اور مانگو. اور اتنے گناہوں کے ساتھ آؤ کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، زمین کے کناروں کو بھر دو، خلا کے کناروں کو بھر دو، چاند تاروں کا نور چھین لو، انہیں اپنے گناہوں سے سیاہ کر دو اور ساری خلا کو اپنے گناہوں کی بدبو سے گندا کر دو، غلیظ کر دو. آسمان کے فرشتوں تک بدبودار ہو جائیں تمہارے گناہوں کی غلالت سے. اتنے بڑے گناہوں کے ڈھیر لاؤ لاؤ. اور پھر ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، ایک دفعہ، پورے منہ سے نہیں، آدھے منہ سے، پوری زبان سے نہیں، آدھی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. تو تمہارا رب کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. زندگی بنانی ہے تو اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو. تم تو امت محمد ہو. پیچھے چلو. 3000 سال قانون زمین میں دھسا ہے. دنیا کا ایسا مجرم، ایسا جرم دھرتی پہ کسی نے نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی. موسیٰ سجدے میں گئے. میرے اللہ نے کہا زمین کو جو کہے گا کرے گی. جلال میں کھڑے ہوئے زمین کو امر کیا، کھینچ لے. وہ گیا. موسیٰ مجھے معاف کر دے. موسیٰ بولے اور پکڑو. موسیٰ مجھے معاف کر دے. موسیٰ بولے اور پکڑو. اور مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پکڑو.
قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، وہ قارون جس کے 2 رکوع برائی میں قرآن بولتا ہے، وہ قارون زمین میں جا رہا ہے، منتیں ہوئی، کافی نہیں ملے، دھنس گیا، برباد ہو گیا. ہائے ہائے، تمہارا اللہ بولا اے موسیٰ ما افردک، بڑا مضبوط تیرا دل ہے، تیری کتنی منتیں کی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لأغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے زمین سے نکال دیتا اور میں اسے معاف کر دیتا. چلو میں آپ کو راضی کر لوں. ہاں قارون ایک باری میں معاف کر دے بنائی. اور میرے بھائیو، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تم تو سب امت محمد بیٹھے ہوئے ہو. ہاں آج قافلہ بڑا بھٹکا ہوا ہے، سفر بڑا پرپیش ہے، گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، اور موسم بڑی گھنگور گھٹا ہے، رات بڑی کالی ہے، راہبر بک گئے، فروخت ہو گئے، رہنما مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اب کوئی نظر نہیں آتا. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں جھکو اللہ کے رسول کی زندگی کے آگے جھکو، اسے راہبر بناؤ، اسے رہنما بناؤ، اسے سید بناؤ، اسے قائد بناؤ، اسے اپنا حاکم بناؤ، اسے اپنا قاضی بناؤ، اسے اپنا محبوب بناؤ، اسے اپنا رسول بناؤ. اس کی ادا میں ڈھل جاؤ. اللہ تمہیں مل گیا. یہ جاتا رمضان ہے تو میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو. میں سب سے کہتا ہوں، یہ بہتا ہوا خون، یہ چیخو پکار، یہ آہو بکا، یہ معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں، یہ بے بور و کفن سوختہ لاشیں، ہڈیاں بھی جل گئیں، گھروں سے دھواں اور آگ اور نفرتوں کا ایک دہتا ہوا الاؤ، اسے بجھانا ہے تو ایک کام کرو. حکومتوں کو حکومت کرنے دو، ان سے کچھ نہیں ہوگا. ان کی برائی مت چاہو، ان کی اچھائی چاہو، ان کی بھلائی چاہو، ان کی ہدایت کی دعا کرو. خود توبہ کرو. کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ کو دیکھو گے کہ تمہارے شارک سے زیادہ قریب، تمہاری دعاؤں پر لبیک، تمہاری دعاؤں پر استجابت، اور اللہ ہوائیں چلائے گا، رخ بدلے گا. تو میرے بھائیو، یہ آخری جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا. سارے جمعے مقدس ہیں، آخری جمعے کی فضیلت زیادہ نہیں، چاروں کی ایک جیسی ہے. ہاں اتنا کہوں گا ایک بہت بڑا طبقہ رمضان میں نمازی اور عید کے چاند کے بعد مسجد کی راہیں چھوڑ دیتا ہے. اگر ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارا سال سجدے کرتے رہنا، سارا سال مسجد کی حاضری دیتے رہنا. رمضان میں گانے نہیں سننے بھائی، رمضان میں فلم نہیں دیکھنی بھائی. رمضان کے بعد حلال ہو گیا ہے، رمضان میں گانا حرام اور رمضان کے بعد حلال ہے. میں ایک جگہ سے گزرا، لکھا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے. گویا رمضان میں حرام ہو گیا، بعد میں حلال ہو گیا ہے. جو حرام رمضان میں ہے وہ رمضان کے بعد ہے، جو حرام رمضان میں ہے وہی شوال میں ہے، وہی ذوالقعدہ میں ہے، وہی ذوالحج میں ہے، وہی محرم میں ہے، وہی سفر میں ہے، وہی ربیع الاول میں ہے، وہی ربیع الثانی میں ہے، وہی جمادی الاولی میں ہے، وہی جمادی الثانی میں ہے، وہی رجب میں ہے، وہی شعبان میں ہے، وہی رمضان میں ہے. حرام اللہ نے حرام بنایا، حلال اللہ نے حلال بنایا. ابھی رمضان ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی، بعد میں کریں گے. رمضان ہے، غلط نہیں تولنا، بعد میں کریں گے. رمضان ہے، ڈرامہ نہیں کرنا، بعد میں کریں گے. میرے بھائیو حرام کو چھوڑ دو، حلال پہ آ جاؤ اور اللہ کے در پہ جھکو اور توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ بہت بڑا مجمع ہے. اگر آج سب کی سچے دل سے توبہ ہے تو میرے رب کی عزت کی قسم، آپ کے سب کے نام عرش پہ گونج رہے ہیں. اور فرشتے نہیں، اللہ خود اپنی زبان سے تمہارے نام لے کے کہہ رہا ہے، فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا، گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. جن کی دل سے توبہ نکلی ہے انہیں مبارک ہو کہ ان کا نام اللہ کی زبان پہ آ گیا، اللہ کے عرشوں پہ گونج گیا، 7 آسمان میں شہنائیاں بج اٹھی، چراغاں ہو گیا. ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں چراغاں کیا جاتا ہے. یہ کئی ہزار، 30-40 ہزار کا مجمع یہ توبہ کرے گا تو کتنا بڑا چراغاں ہوگا. اور میرے نبی کو کتنی راحت پہنچے گی جب انہیں خبر پہنچائی جائے گی کہ آج تیری امت کے اتنے بڑے طبقے نے توبہ کی اور 98% نوجوان نے توبہ کی، تو میرے نبی کی روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی. توبہ کرتے ہو نا بھائی، پکی ہو گئی نا. اب ہر آدمی جانتا میں کس عہد میں ہوں. نکلو اسے پکا کرنا ہے، اللہ کی راہوں میں نکلو. اگلے مہینے میں سر پر اجتماع ہے، عید پہ ختم ہوتے ہی 9 اکتوبر کی شام سے ہے.
جماعتیں بن کر نکلو، افراد بن کر نکلو، مسجدوں سے جماعتیں نکالو اور افراد کو تیار کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو. تمہارا پھرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا اور توبہ کے در کھلیں گے اور اللہ کی رحمت کا در کھلے گا. جب وہ ارادہ کرے گا پھر ہمارے حالات بدلیں گے. وہ ارادہ نہ کرے تو ہمارے حالات کوئی نہیں بدل سکتا. تو سب بھائیوں نے نیت کر لی نا، انشاءاللہ اجتماع سے نکلیں گے. ایک مسئلہ بھی سن لو پھر اس کے بعد نماز پڑھنا. آخری عشرے میں فطر کا مسئلہ ہے. فطر، عید الفطر. عید الفطر کو فطر کہتے ہیں. اس میں روزے دار صدقہ فطر دے، جس کو فطرانہ کہتے ہیں. روزے دار روزے دار فطرانہ دیتے ہیں. اخباروں میں آ رہا ہے 60 روپے 2 سیر گندم کے لحاظ سے 60 روپے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا فطرانہ بتاؤں تاکہ اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں وہ 2 چیزیں لے لیں. ایک سنت زندہ کریں جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں، ایک اجر زیادہ لے لیں، اور تیسرا کام غریب کی دعا زیادہ لے لیں. میرے آپ کے نبی صدقہ فطر دیتے تھے 3 سیر کشمش. 3 سیر کشمش. جاؤ بازار میں پتہ کرو کشمش کا کیا بھاؤ ہے. تو یہ جو 60 روپے ہے نا، یہی 3000 بن جائے ممکن ہے، یا کم از کم 1500 تو بن ہی جائے گا. کہ 300-400. ابھی کوئی پتہ ہے کسی کو کشمش کا کہہ رہے؟ کوئی بازار والا جانتا ہے کیا ریٹ ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ 200 روپے. 200 روپے کلو تو 600 روپیہ ایک آدمی کا بن گیا. کہاں 60 روپے، کہاں 600 روپے. آپ کے نبی صدقہ فطر دیتے تھے کشمش والا. تو آپ میں جو مالدار ہیں اگر وہ کشمش کا صدقہ فطر دیں تو ایک آدمی کا 600، 4 آدمیوں کا 2400. تو 2400 کسی کے گھر میں جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. 60 کے حساب سے 240 اور 600 کے حساب سے 2400. یا آپ کے نبی دیتے تھے کھجور کے لحاظ سے. کھجور بھی اعلیٰ درجے کی کھجور 100 روپے تک، درمیانے درجے کی 50 روپے تک، تو وہ بھی 150 روپیہ بن جاتا ہے. اور 300 روپے، اور وہ بھی 100 روپیہ بن جاتا ہے. تو یا تو دو جو مالدار لوگ ہیں کشمش کے حساب سے دو. پھر بازار میں پتہ کرو سب سے اچھی کشمش کا کیا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے دو. پھر اگر اس میں تھوڑی کمی ہے تو پھر کھجور لے لو. کھجور 3 کلو کھجور، بازار میں اچھی کھجور کا ریٹ معلوم کرو، اس کے حساب سے دو. ورنہ 60 روپے والا کام تو ہے، 2 سیر گندم تو ہے ہی، اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے نبی نے یا کھجور دی یا کشمش، کھجور دی یا کشمش، زبیب، سوگی. تو مالدار لوگ اوپر والا درجہ اختیار کریں 600 روپے والا. ممکن ہے اعلیٰ درجے کی 300 روپے کلو ہو تو وہی 900 روپے ہو جائیں گے. تو اس سے غریب کی دعا مل جائے گی، غریب کی دعا مل جائے گی. اور میرے بھائیوں ایک بات اور، یہ آخری عشرہ، اس میں شب قدر 5 راتوں میں ہے. ان 5 راتوں میں جب شب قدر آتی ہے تو اللہ سب کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. سب کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. 4 آدمی ان کا کیس تاریخ پڑ جاتی ہے. ان کی کیس کی تاریخ پڑ جاتی ہے. غور سے سننا، تاریخ پڑ جاتی ہے. میرا اللہ کہتا سب معاف، 4 آدمی معاف نہیں، 4 آدمی معاف نہیں، 4 آدمی معاف نہیں. تاریخ ڈال دو، جب تک توبہ نہیں کرتے معاف نہیں. کون؟ شراب پینے والا. کون؟ شراب پینے والا. کون؟ شراب پینے والا. شب قدر میں بھی معافی کوئی نہیں. دوسرا کون؟ ماں باپ کا نافرمان. کون؟ ماں باپ کا نافرمان. کون؟ ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون؟ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. کون؟ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. کون؟ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. چوتھا کون؟ مسلمان کے بارے میں اندر میں بغض رکھنے والا، اندر میں کینہ رکھنے والا. کون؟ اندر میں بغض رکھنے والا، اندر میں کینہ رکھنے والا. 4 آدمی اللہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کریں. ہاں یہ ابھی توبہ کریں ابھی معاف، کل کریں کل معاف، پرسوں کریں پرسوں معاف. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو شب قدر کی نورانیت بھی ان کو نہیں دھو سکتی. تو اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو. اگر کوئی ہے تو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اس سے بھی توبہ کر لو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر لی ہم نے توبہ. اب مجمع بہت زیادہ ہے.